أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب الفوائد، اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور اس کا باقاعدہ آغاز پچھلے درس سے ہو چکا ہے، اور جو پہلا درس تھا اس کا موضوع تھا قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا کہ قرآن کریم سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو دل آپ مکمل طور پہ اس کے ساتھ رکھیں اور توجہ بھی ادھر ہو، کان آپ کے ادھر لگے ہوئے ہوں۔ پھر انہوں نے اس نصیحت کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کیا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 37 کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے 4 چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ قرآن کریم مؤثر ہے، فائدہ دینے والا ہے، اپنا اثر رکھتا ہے۔ لمن کان لہ قلب۔ نمبر 2 اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے کہ اثر تب ہوگا جب آگے وہ جگہ ہو جہاں قرآن کریم اپنا اثر ڈال سکے، جس جگہ پہ قرآن کریم فائدہ پہنچا سکے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسا دل جو زندہ ہو، جو کام کرتا ہو، جو مردہ نہ ہو۔ او القی السمع وہو شہید، اور او القی السمع وہو شہید، یہاں سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اثر پیدا ہونے کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ مکمل توجہ ہو، کان نصیحت کی طرف لگے ہوئے ہوں، قرآن کی طرف لگے ہوئے ہوں۔ وہو شہید، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، یعنی کہ دل جو ہے وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو، توجہ دل کی ادھر ہو، کہیں اور نہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ذکر کی امام القیم رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ایک تو قرآن کریم کو نصیحت سمجھا جائے، نمبر 2 دل زندہ ہو، نمبر 3 کان مکمل طور پہ قرآن کریم کی طرف لگے ہوئے ہوں، نمبر 4 دل جو ہے اس موقع پہ جب نصیحت کی جا رہی ہے غافل نہ ہو، دل غافل نہ ہو بلکہ وہ حاضر ہو۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں تو او آیا ہے، او کا معنی ہوتا ہے یا، یعنی کہ یا دل ہو زندہ اور یا کان لگے ہوئے ہوں، جب کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایسے پتہ چلتا ہے 4 چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا یہ ہو یا وہ ہو، کیونکہ او آتا ہے نو بیان کرنے کے لیے، تنویع کے لیے۔
تو امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، جو قرآن کریم کا مخاطب ہے، اس کی حالت کے اعتبار سے یہ او آیا ہے۔ قرآن کریم جس سے مخاطب ہے، قرآن کریم جس کو دعوت دے رہا ہے، وہ یا تو زندہ دل ہوگا، مکمل طور پہ دل زندہ ہوگا، اور دل ایسا جو سمجھنے والا ہوگا، اور ایسے شخص کی فطرت مکمل ہوگی، تو یہ آدمی، اس کا دل اور اس کی عقل اس کو بتا دے گی کہ قرآن بالکل ٹھیک ہے اور برحق ہے، اور قرآن جو ہے وہ درست کہہ رہا ہے، اس کی شہادت اس کا دل دے گا۔ تو قرآن کا آنا، جب کہ اس کا دل پہلے سے ہی سمجھ رہا ہے، جب کہ اس کی عقل پہلے سے کام کر رہی ہے، تو قرآن کریم کا یہاں پہ آنا نور علی نور ہوگا، روشنی کے اوپر روشنی ہوگا، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ آدمی ایسا ہوگا جو پہلے آدمی کی طرح زندہ دل نہیں ہوگا، پہلے آدمی کی طرح اس کا دل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، اس سے کم تر ہوگا۔ تو جو ایسا شخص ہوگا اس کو ضرورت ہے ایک اور دلیل کی، جو واضح کر سکے حق اور باطل کا فرق واضح کر سکے۔ تو اس دوسرے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے امام صاحب کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَكُونُ تَامَّ الْاِسْتِعْدَادِ وَاعِيَ الْقَلْبِ کامل الحیات، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہوگا جو قبول کرنے کی تیاری کے لحاظ سے کامل نہیں ہوگا۔ الاستعداد تیار ہونا، اور تام مکمل کامل۔ تو لوگوں میں سے، اور من الناس جو من ہے اس کو کہتے ہیں تبعیدیہ، بعض کا معنی دیتا ہے کچھ کا، کوئی کا۔ تو لوگوں میں سے کوئی وہ ہوگا من لا یکون تام الاستعدادی، جو تیاری کے اعتبار سے کامل نہیں ہوگا، یعنی حق قبول کرنے کی تیاری کے لحاظ سے۔ واعی القلبی، جو ایسا دل نہیں رکھتا ہوگا جو صحیح معنوں میں سمجھنے والا ہو، ادراک کرنے والا ہو۔ کامل الحیاتی، یہ شخص جو ہے حیات کے لحاظ سے کامل نہیں ہوگا، زندگی کے لحاظ سے کامل نہیں ہوگا، مراد دل کی زندگی۔ جو پہلا شخص تھا اس کا دل مکمل طور پہ زندہ ہے، اور یہ دل کی زندگی کے لحاظ سے کامل نہیں ہے۔ فَيَحْتَاجُ، تو اسے حاجت ہے، اسے ضرورت ہے، اِلَى شاہدٍ، ایک شاہد کی۔ شاہد سے مراد کیا ہے؟ شاہد سے مراد وہ دل بھی ہو سکتا ہے جو حاضر ہو، اور شاہد سے مراد دلیل بھی ہو سکتی ہے قرآن کریم کی۔ فَيَحْتَاجُ، تو اسے حاجت ہے، اِلَى شاہدٍ، ایک شاہد کی، يُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، جو اس آدمی کے لیے حق و باطل کے مابین فرق کو واضح کر سکے۔ وَلَمْ تَبْلُغْ حَيَاتُ قَلْبِهِ، اس شخص کے دل کی زندگی، وَنُورُهُ، اور اس شخص کے دل کا نور، وَذَكَاءُ فِطْرَتِهِ، اور اس شخص کی پاکیزہ فطرت، لم تبلغ، نہیں پہنچی، مبلغ صاحب القلب الحی الواعی، اس حد تک جس حد تک پہنچی ہے اس آدمی کی جس کا دل زندہ ہے، الواعی، جس کا دل سمجھنے والا ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا پہلے آدمی میں اور دوسرے آدمی میں۔ پہلے آدمی کے بارے میں کیا کہا تھا امام صاحب نے کہ وہ کیا ہے؟ حی القلبی، دل کے لحاظ سے زندہ ہے، واعیہ، اس کا دل سمجھنے والا ہے، ادراک کرنے والا ہے، اور کہا تھا کہ تام الفطرتی،
وہ آدمی فطرت کے لحاظ سے کامل ہے. اور یہاں پہ کیا کہا ہے کہ یہاں پہ جو آدمی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ استعداد کے لحاظ سے کامل نہیں ہے، یعنی کہ حق کو قبول کرنے کی تیاری کے لحاظ سے کامل نہیں ہے. واعی القلبی، سمجھنے کے لحاظ سے اس کا دل پہلے کی طرح نہیں ہے. کامل الحیاتی، دل کی زندگی کے اعتبار سے پہلے کی طرح یہ کامل نہیں ہے. اور مزید کہا ہے کہ اس کے دل کی زندگی اور اس کے دل کا نور اور اس کی پاکیزہ فطرت اس حد تک نہیں پہنچ سکی جس حد تک پہنچا ہے کون؟ صاحب القلب الحی الواعی، وہ آدمی جس کا دل زندہ ہے، الواعی جس کا دل ادراک کرنے والا ہے. مبلغ کا معنی آپ کیا کر لیں گے؟ مقدار، حد کر لیں گے. تو اب اس آدمی کا تعارف کروا دیا. اب یہ ہدایت لینے کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرے پھر؟ جب یہ پہلے کی طرح نہیں ہے. پہلا آدمی تو اس قدر کامل تھا کہ اس کے دل نے، اس کی عقل نے اس کو بتا دیا تھا کہ قرآن صحیح ہے اور قرآن حق ہے. اور یہ آدمی اب کیا کرے؟ کہتے ہیں فطریق حصول ہدایتی ہی، اس کے ہدایت لینے کا راستہ، اس کے ہدایت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ ان یفرغ سمعہ للکلام، کہ یہ اپنی قوت سماعت کو، اپنے کانوں کو فارغ کر دے للکلامی، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے فارغ کر دے، یعنی کہ اپنی توجہ کہیں اور نہ جانے دے، مکمل توجہ اللہ کے کلام کی طرف. تو ان یفرغ سمعہ للکلام، کہ یہ فارغ کر دے اپنی قوت سماعت کو، اپنے کانوں کو، للکلامی، اللہ کے کلام کے لیے. وقلبہ لتأملہ والتفکر فیہ، اور اپنے دل کو فارغ کر دے کس کام کے لیے؟ اپنے دل کو فارغ کر دے تاکہ وہ اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے. کانوں کو فارغ کر دے کلام کے لیے، اور دل کو فارغ کر دے اس میں غور و فکر کے لیے، قرآن کریم میں غور و فکر کے لیے. وتعقل معانی، اور قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کے لیے. فیعلم حینئذ، تب یہ جان سکے گا انہ الحق، کہ قرآن کریم حق ہے، یہ کلام حق ہے. تو یہ فرق ہے پہلے شخص میں اور دوسرے شخص میں. تو ایمان والے یا تو دل کے زندہ ہونے کے لحاظ سے کامل ہوں گے، دل کی فہم و فراست کے لحاظ سے کامل ہوں گے، فطرت کے لحاظ سے کامل ہوں گے. تو وہ اپنے دل کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے جان سکیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور برحق ہے. اور جو پہلے شخص سے کچھ کم ہوں گے، دل کی زندگی کے لحاظ سے، دل کے فہم اور دل کی فراست کے لحاظ سے، اور حق کو قبول کرنے کی تیاری کے لحاظ سے، تو انہیں پھر کیا چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کو فارغ کر دیں اللہ کا کلام سننے کے لیے. جب اللہ کا کلام سن رہے ہوں مکمل توجہ ادھر کر دیں، اور دل کے اعتبار سے بھی غور و فکر کریں، تو تب ان کو پتہ چل جائے گا انہ الحق، کہ یہ کلام برحق ہے. فالاول حال من رأى بعینیہ ما دعی الیہ واخبر بہ. تو جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ لمن کان لہ قلب، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ بے شک اس قرآن میں، اس صورت میں، سورہ قاف میں البتہ نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کا دل ہو. کون سا دل؟ زندہ دل. تو کہہ رہے ہیں امام صاحب، امام ابن القیم، فالاول، تو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، حال، وہ حالت ہے من رآ بعینیہ، اس آدمی کی جس نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. کیا دیکھ لیا ہے؟ وہ حق ما دعی الیہ، جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے.
اور وَأُخْبِرَ بِهِ جس کی اس کو خبر دی گئی ہے. تو لمن کان لہ قلب یہ حالت ہے اس شخص کی جس نے حق کو دیکھ لیا اپنی دونوں آنکھوں سے، جس نے دیکھ لیا اپنی دونوں آنکھوں سے ما دعی الیہ، اس حق کو دیکھ لیا جس کی اس کو دعوت دی گئی ہے، وَأُخْبِرَ بِهِ اور جس کی اس کو خبر دی گئی ہے، جس کی اس کو آگاہی دی گئی ہے، جس کی اس کو معلومات دی گئی ہیں. والثانی حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره. اور جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ کیا؟ او القى السمع، جو او کے بعد ہے کہ اس میں نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پوری آیت میں؟ اس میں نصیحت ہے اس کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو یعنی کہ زندہ دل. او القى السمع، یا جو کیا کرے کان لگائے، وہو شہید اس حال میں کہ دلی طور پہ حاضر ہو. کہتے ہیں وثانی، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے حالو، یہ حالت ہے من اس آدمی کی، من علم صدق المخبر جس نے خبر دینے والے کی صداقت کو جان لیا، سچائی کو جان لیا، وتیقنہ اور خبر دینے والے کی سچائی پہ یقین کر لیا. یعنی کہ اللہ رب العزت خبر دینے والے ہیں تو اللہ رب العزت کی صداقت کو جان لیا اور اللہ تعالیٰ کی صداقت پہ یقین کر لیا. وقال اور کہا یکفینی خبرہ، میرے لیے کافی ہے اس کی خبر، جو وہ خبر دے دے میرے لیے کافی ہے. اسے دیکھنا آنکھوں سے میرے لیے ضروری نہیں ہے، میں نے سن لیا مجھے یقین ہو گیا. فہو فی مقام الایمان، تو یہ آدمی جو ہے دوسرا آدمی یہ ایمان کے مقام و مرتبے پہ ہے، یعنی کہ یقین کر لیتا ہے بغیر دیکھے. والاول فی مقام الاحسان، اور پہلا آدمی احسان کے مقام و مرتبے پہ ہے. اب احسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ سب لوگوں نے حدیث جبریل سنی ہوگی علیہ السلام، جو مسلم شریف میں آتی ہے، نمبر ہے اس کا 8، جس کے راوی ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے. یہ تو بعد میں پتہ چلا عمر فاروق کو کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن بعد میں ان کو چونکہ پتہ چل گیا تھا تو اس لیے میں شروع سے ہی نام لے رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آئے. اور انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا تھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال کیا تھا احسان کسے کہتے ہیں؟ تو احسان کیا تھا؟ آپ نے کیا بتایا تھا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اتنی عمدگی سے کریں، اتنے اچھے طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو عبادت میں اتنی عمدگی ہو، نماز پڑھیں اتنے عمدہ طریقے سے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جو انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو اور نماز پڑھے کتنی توجہ سے پڑھے گا، یقیناً اس کا دھیان دائیں بائیں بالکل نہیں جائے گا، اس کی توجہ 100% عبادت میں ہوگی. جو روزہ رکھے اور احسان کے ساتھ رکھے اس کے روزے میں عمدگی ہوگی. وہ روزے کے دوران نہ کچھ چیز کھائے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چغلیاں کرے گا، نہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، اور نہ روزے کی حالت میں وہ گندی چیزیں دیکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ میں گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا تھا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ مقام احسان. تو امام صاحب کہتے ہیں
کہ فل اولو، تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے، حالو یہ حالت ہے اس آدمی کی، من رآ بعینیہ جس نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ ما دعی الیہ، وہ حق جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی اور جس کی اس کو خبر دی گئی۔ وثانی حال من علم صدق المخبر وتیقن، اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے یہ حالت ہے اس آدمی کی جس نے جان لیا خبر دینے والے کی صداقت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو، سچائی کو، وتیقن اور اس پہ یقین کر لیا، وقال اور کہا کہ یکفینی خبرہ، مجھے اس کی خبر کافی ہے، ان کے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس نے بتا دیا میں ایمان لے آیا، اس نے بتا دیا قیامت واقع ہوگی میں ایمان لے آیا، اس نے بتا دیا تمہیں قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا میں ایمان لے آیا، اس نے بتا دیا جنت ہے میں نے مان لیا، اس نے بتا دیا جہنم ہے مجھے یقین ہو گیا۔ فَهُوَ فِي مقام الایمان، تو یہ ایمان کے مقام پہ ہے، اور پہلا شخص احسان کے مقام پہ ہے، گویا کہ اس نے اللہ کو دیکھ لیا، گویا کہ اس نے جنت کو دیکھ لیا، گویا کہ اس نے قیامت کو دیکھ لیا۔ ھذا قد وصل الی علم الیقین، یہ آدمی کون سا آدمی؟ یہ جو مقام احسان والا ہے، یہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا لمن کان لہ قلب، کہ جس کا ایسا دل ہے جو زندہ ہے، جس کا دل کامل زندگی والا ہے۔ تو یہ جو ہے ہادہ، یہ قد وصلہ یقیناً پہنچ چکا الی علم الیقین، یقینی علم تک۔ یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو گفتگو امام ابن القیم رحمہ اللہ کرنے والے ہیں اس کے لحاظ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ یقین کے 3 درجات ہیں، اور یہ تینوں درجات قرآن کریم میں بھی آئے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ علم الیقین نمبر 1، عین الیقین نمبر 2، اور حق الیقین نمبر 3۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی کسی چیز کے بارے میں خبر دے اور آپ اس پہ یقین کر لیں، نہ وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے آپ نے دیکھی، نہ آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، لیکن آپ نے یقین کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ علم یقین، یقینی علم۔ نمبر 2 عین الیقین، کہ وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آپ کو یقین ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے حق الیقین، آپ نے اس چیز کو استعمال کیا، آپ نے اس چیز کو چکھ لیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے، تو آپ کا یقین مزید بڑھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین، کی یقین ثابت ہو گیا۔ یقین کے یہ 3 درجات آپ مثالوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال جنت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جنت ہے اور اس میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس میں حوریں ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں دودھ کی نہریں ہیں۔ اللہ نے بتایا، اور بطور مسلمان مجھے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے جو کہا ہے 100% ٹھیک ہے۔ اس یقین کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ یعنی کہ یقینی طور پہ ہم نے جان لیا، یقینی طور پہ ہم نے معلوم کر لیا۔ اور جب روز قیامت یہ جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے، تو جنت کو دیکھیں گے آنکھوں سے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عین الیقین، کہ وہ یقین
جو آنکھوں کے دیکھنے سے حاصل ہوا، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو پھر جو یقین ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین، ثابت شدہ یقین۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، مجھے کسی نے بتایا کہ میرے پاس شہد ہے، اور بتانے والا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں مجھے 100% یقین ہے کہ وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی بات سن کے میں نے مان لیا، یقین کر لیا کہ اس کے پاس شہد ہے۔ پھر اس نے مجھے وہ شہد دکھا دیا، شیشے والی بوتل تھی، تو میں نے باہر سے دیکھا یا ڈھکنا کھول کے دکھا دیا، اس کو دیکھا تو مزید یقین ہو گیا، یقین بڑھ گیا۔ اور یہ یقین کون سا ہے؟ یہ آنکھوں کے دیکھنے سے حاصل ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ عین الیقین۔ جب خبر ملی تھی کیا تھا؟ علم الیقین۔ پھر وہ شہد میں نے چکھا اور اسے اپنی زبان پہ رکھا، اب جو یقین ملا ہے، حاصل ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ تو یقین کے یہ 3 درجات ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں پہلے شخص کے بارے میں جو مقام احسان پہ فائز ہے، جس نے حق کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ھذا قد وصل الی علم الیقین، کہ یہ آدمی علم یقین تک پہنچ چکا ہے، یقین کے اس درجے تک پہنچ چکا ہے جس کو علم کہتے ہیں۔ وَتَرَقَّى قَلْبُهُ مِنْهُ إِلَى مَنزِلَةِ عَيْنِ الْيَقِينِ، اور اس کا دل ترقی کر چکا ہے، منتقل ہو چکا ہے، منہ یقین کے علم والے درجے سے الی منزلۃ عین الیقین، عین الیقین کے مقام و مرتبے تک۔ یعنی کہ اس کا دل چونکہ کامل تھا، اس کی فطرت چونکہ سلامت تھی، اس کا دل چونکہ سمجھنے والا تھا، تو وہ پہلے ہی حق کو سمجھ رہا تھا۔ پھر اوپر سے قرآن آ گیا، نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، تو اب اس کا یقین بڑھ گیا ہے۔ پہلے وہ یقین کے اس درجے پہ فائز تھا جس کو علم کہتے ہیں، اب وہ یقین کے دوسرے درجے تک پہنچ گیا ہے جس کو عین کہتے ہیں۔ وَذَاكَ، اور وہ کون؟ وہ دوسرا شخص، یعنی کہ جس کے دل کی حیات پہلے کے مقابلے میں کم ہے، جس کی فطرت سلامت رہنے کے لحاظ سے پہلے کی طرح نہیں ہے، جس کا دل سمجھنے کے لحاظ سے پہلے کی طرح نہیں ہے، کہتے ہیں وَذَاكَ، یہ دوسرا شخص معہو، اس کے پاس التصدیق الجازم، اس کے پاس تصدیق ہے، تائید الجازم، یقینی پختہ، الذی خرج بہ من الکفر، جس کی بدولت جس کے سبب سے یہ کفر سے نکل چکا، ودخل بہ فی الاسلام، اور جس کے سبب سے یہ اسلام میں داخل ہو چکا۔ یعنی کہ اس کے یقین کا مقام و مرتبہ پہلے شخص کی طرح بلند و بالا نہیں ہے، لیکن اتنی تائید ہے، اتنی تصدیق اس کے پاس ہے، اتنا یقین اس کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسلمان ہے، اس کو یقین ہے قیامت پہ، اس کو یقین ہے جنت پہ، اس کو یقین ہے جہنم پہ، اس کو یقین ہے فرشتوں پہ۔ تو چونکہ ان چیزوں کے اوپر یقین ہے، قرآن نے جو یہ معلومات دی ہیں ان کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اس لیے کفر سے نکل کر
یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فعین الیقین نوعان، یقین کا وہ درجہ جس کو عین کہتے ہیں، یعنی کہ وہ یقین جو آنکھوں کے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں عین الیقین جو ہے نوعانی، یہ دو طرح کا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نوع فی الدنیا، ایک وہ نوع جو دنیا میں ہوتی ہے، ونوع فی الآخرہ، اور ایک وہ نوع جو آخرت میں ہوگی۔ عین الیقین کی دو قسمیں ہیں، دو نوعیتیں ہیں، ایک نوعیت وہ ہے جو دنیا میں ہے اور ایک نوعیت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی۔ فالحاصل فی الدنیا نسبتہ الی القلب کنسبت الشاہد الی العین، تو جو دنیا میں حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جو یقین دنیا میں حاصل ہوتا ہے، اس کی نسبت الی القلب دل کے لحاظ سے کنسبت الشاہد الی العین، ایسے ہی ہے جیسے شاہد کی نسبت ہے آنکھ کے اعتبار سے۔ شاہد سے مراد کیا؟ بتانے والا، خبر دینے والا۔ بتانے والا، خبر دینے والا۔ تو جو خبر دینے والے کی نسبت ہے خود آنکھ سے دیکھنے کے لحاظ سے، وہی نسبت ہے اس یقین کی جو دنیا میں ملتا ہے دل کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وما اخبرت به الرسل من الغیب، اور وہ غیب جس کے بارے میں رسولوں نے بتایا، جس کی خبر رسولوں نے دی، جس کی آگاہی رسولوں نے دی، یعاین فی الآخرۃ بالابصار، اسے دیکھا جا سکے گا آخرت میں بالابصار، آنکھوں کے ساتھ۔ غیب کے وہ امور جن کے بارے میں رسول بتا رہے ہیں دنیا میں، آخرت میں آپ ان کو دیکھ سکیں گے آنکھوں کے ساتھ۔ فرشتوں کو آپ دیکھ سکیں گے، جنت کو آپ دیکھ سکیں گے، جہنم کو آپ دیکھ سکیں گے، اللہ رب العزت کا جنتی دیدار کر سکیں گے، اور حوض کوثر کو آپ دیکھ سکیں گے۔ میزان ترازو کا تذکرہ آیا ہے کہ بہت بڑا ترازو ہوگا، اس کو آپ دیکھ سکیں گے۔ وفی الدنیا بالبصائر، اور وہ غیبی باتیں جن کا رسولوں نے بتایا ہے انہیں دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے بالبصائر، بصیرت کے ساتھ، دل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ فہو عین یقین فی المرتبتین، تو وہ دونوں مرتبوں میں عین یقین ہے، یعنی کہ آخرت میں آپ دیکھیں گے اپنی نگاہوں کے ساتھ، اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں دلائل کے ساتھ، تو وہ دونوں مرتبوں میں کیا ہے؟ عین یقین ہے۔ تو یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نئی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ نئی گفتگو جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑی شاندار گفتگو کی ہے انہوں نے۔ یہ نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نئی فصل کا موضوع کیا ہے؟ چونکہ پہلی فصل میں امام القیم رحمہ اللہ کا موضوع یہ تھا کہ قرآن کریم سے آپ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، قرآن کریم کیسے آپ میں اپنا اثر ڈالے گا۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا دی تھی؟ سورہ قاف کی۔ اب دوسری فصل میں سورہ قاف کے اوپر انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ سورہ قاف، ایک ہے سورہ کاف، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ سورہ قاف ہے جو 26ویں سپارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب وَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ السُّورَةُ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ مَا يَكْفِي وَيَشْفِي
وَيُغْنِي عن کلام اہل الکلام ومعقول اہل المعقول. وقد جمعت اور تحقیق جمع کر دیا ہے ہادی صورت اس صورت نے اصول ایمان میں سے وہ کچھ جمع کر دیا ما یکفی جو کفایت کرتا ہے، وہ یشفی اور شفا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، وہ یغنی اور جو مستغنی اور بے نیاز کر دیتا ہے اہل کلام کے کلام سے اور عقل پرستوں کی عقلی باتوں سے. امام القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں ایمان کے اصول بیان کیے گئے ہیں. وہ ایمان کے اصول کیا ہیں؟ آگے چل کے ان کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس صورت میں ایمان کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کفایت کر جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، متکلمین کے کلام کی ضرورت نہیں ہے، عقل پرستوں کی عقلی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ یشفی اور یہ اصول ایمان جو صورت میں ذکر کیے گئے ہیں وہ انسان کی تسلی کر دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، انسان کو شک و شبہات کا ازالہ کر دیتے ہیں، دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. وَيُغْنِي عن کلام اہل الکلام. اور یہ جو اصول ایمان ہیں جو اس صورت میں آئے ہیں یہ متکلمین اہل کلام کے کلام سے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں. اہل کلام یہ کون لوگ ہیں اور علم کلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عقائد کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں. تو ان عقائد کے متعلق دلائل بھی موجود ہیں قرآن و حدیث میں. ان دلائل کو چھوڑ کر نئے نئے دلائل جو پیش کیے گئے عقل کی بنیاد پہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم کلام. اور جو اس علم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ متکلمین اہل کلام. تو امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سورہ قاف موجود ہے. قرآن کی موجودگی میں، سورہ قاف کی موجودگی میں اے اہل کلام ہمیں تمہارے علم کلام کی ضرورت نہیں ہے، منطقیوں ہمیں تمہاری منطق کی ضرورت نہیں ہے، عقل پرستوں ہمیں تمہارے عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَضَمَّنَتْ تقریر المبدأ والمعاد والتوحید والنبوۃ والایمان بالملائکہ. کیونکہ یہ صورت مشتمل ہے، کس چیز پہ مشتمل ہے؟ المبدأ آغاز، یعنی کہ انسان کا اور مخلوقات کا آغاز، والمعاد اور اخروی زندگی، والتوحیدی اور توحید، والنبوتی اور نبوت و رسالت، والایمان بالملائکہ اور فرشتوں پہ ایمان. ان چیزوں کے اثبات پہ یہ صورت مشتمل ہے. تقریر کا معنی آپ کیا کریں گے؟ اثبات. یعنی کہ یہ ہیں وہ اصول ایمان جو اس صورت میں آئے ہیں، جن کی وجہ سے امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اہل کلام کے علم کلام کی. کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَضَمَّنَتْ کیونکہ یہ صورت مشتمل ہے تقریر المبدأ والمعاد. المبدأ آغاز، انسان کا آغاز کیسے؟ انسان کا آغاز، والمعاد اور اخروی زندگی، والتوحید اور توحید، والنبوت اور نبوت و رسالت، والایمان بالملائکہ اور ایمان بالملائکہ پہ. اچھا آغاز کا تذکرہ کہاں ہے صورت میں؟ آپ دیکھیں سورہ قاف کی آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. کہ کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کر کے،
یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کیا جا سکے گا، دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھایا نہیں جا سکے گا، ہم ذرہ ذرہ ہو چکے ہوں گے، ہمارے جسم سلامت نہیں رہے گا تو ہمیں کیسے اٹھایا جا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ قاف کی 15۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہو گیا پہلی تخلیق کا، یہ ہے المبدا، مبدا کا تذکرہ آیا ہے صورت میں انسان کے آغاز کا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا بل ہم فی لبس من خلق جدید، کہ پہلی بار پیدا کر کے ہم تھکے نہیں ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم تھکے نہیں ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ان کو پیدا کیا، یہ مانتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ نئی تخلیق کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ نئی تخلیق کا تذکرہ بھی ہوگا، دوبارہ قبروں سے جو اٹھایا جائے گا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ ویسے اخروی زندگی کا تذکرہ دیگر آیات میں بھی آیا ہے، مثال کے طور پہ آیت نمبر 11 کذالک الخروج، کہ جیسے ہم بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، بنجر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کا نکلنا ہوگا ان کی قبروں سے، کھڑا ہونا ہوگا قبروں سے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 4 آپ لے لیں، اس میں بھی تذکرہ ہوا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں معلوم ہے ان کے جسم کے اس حصے کے بارے میں ہم جانتے ہیں جس کو زمین کم کر دیتی ہے، جس کو زمین کھا جاتی ہے، جسم کا وہ حصہ جس کو زمین مٹی بنا دیتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی، محفوظ کرنے والی کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 لے لیں ذالک رجم بعید، اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکے گا۔ تو یہ سارا تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اخروی زندگی کا، آخرت کا۔ توحید کی طرف آ جائیں، توحید کا تذکرہ بھی صورت میں آیا ہے، کئی مقامات پہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 26 لے لیں آپ کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا، یعنی کہ توحید پہ قائم نہ رہا، شرک کر لیا، تو اسے سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ توحید کا تذکرہ ہو گیا۔ نبوت کا تذکرہ بھی آیا ہے، آیت نمبر 12 13 14 آپ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوں اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ تو نوح نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ واصحاب الرسی، اور کنویں والوں نے بھی تکذیب کی تھی اپنے نبی کی۔ وثمود، قوم ثمود نے بھی تکذیب کی تھی اپنے نبی ان کے صالح کی۔ وعاد، اور عاد نے بھی تکذیب کی تھی اپنے نبی کی، یعنی کہ جناب ہود علیہ السلام کی۔ اور فرعونیوں نے بھی تکذیب کی تھی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، لوط کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ واصحاب الایکۃ، اور جھنڈ والے جو تھے انہوں نے بھی اپنی نبی کی تکذیب کی تھی۔ تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی۔ فحق وعید، تو میرے عذاب کا وعدہ پھر سچا ثابت ہو گیا، حقیقت بن گیا۔ تو اب دیکھیں ان 3 آیات میں کتنے ہی نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ نے صاف کہا کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی۔ والایمان بالملائکہ، اور اس صورت میں فرشتوں پہ ایمان لانے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آپ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جب 2 لینے والے لیتے ہیں، کس کو لیتے ہیں؟ انسان کے اقوال کو، انسان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو جب 2 لینے والے، ان کے فرشتے 2 لینے والے لیتے ہیں
عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے قعید بیٹھے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول، انسان کوئی بھی بات نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ بالکل تیار ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ وہ اصول ایمان ہیں، ایمان کے اصول ہیں، ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ اس صورت میں ہو گیا ہے. اور کس چیز کا تذکرہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنْقِسَامَ النَّاسِ إِلَىٰ هَالِكٍ شَقِيٍّ وَفَائِدٍ سَعِيدٍ. اور یہ صورت مشتمل ہے ایک اور چیز پہ بھی. کس چیز پہ؟ کہ لوگ تقسیم ہیں. وَإِنْقِسَامَ النَّاسِ، لوگ تقسیم ہیں، إِلَىٰ هَالِكٍ شَقِيٍّ، لوگوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ہلاک ہونے والا بدبخت، وفائد سعید، اور کامیاب انسان سعادت مند. ہالکن ہلاک ہونے والا، شقیق بدبخت، اور فائد کامیابی حاصل کرنے والا، سعید سعادت مند. وَأَوْصَافَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، اور یہ صورت مشتمل ہے ان کے اوصاف پہ بھی اور ان کے اوصاف پہ بھی. یعنی کہ صورت نے بتا دیا کہ ہلاک ہونے والوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کی عادات کیا تھیں، اور جو کامیاب ہوں گے ان کی اوصاف کیا تھی، ان کی خوبیاں کیا تھیں. تو یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ پہلے ہلاک ہونے والوں کو کا تذکرہ دیکھ لیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 21 سے 21 سے لے کر تقریباً 30 تک آپ دیکھ لیں، یعنی کہ 30 تک تذکرہ چلے گا. 21 سے 30 تک ہلاک ہونے والے انسان، بدبخت، اور ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی کون سی بری عادات تھیں، کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے یہ حشر ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر انسان اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، سائق، اس کو ہانکنے والا، قبر سے اٹھا کے لے جانے والا. وہ شہید، اور ایک فرشتہ ہوگا گواہی دینے والا، اس کے اعمال کی شہادت دینے والا کہ اس کے کرتوت کیا تھے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، آیت نمبر 22 کہا جائے گا اس بدبخت انسان سے یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے اتار دیا تو اسے تیرا پردہ، غفلت کا پردہ آج ہم نے اتار دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ لوہا بن چکی ہے، بڑی تیز ہے، دیکھ رہی ہے. آگے چل کے آیت نمبر 24 میں 24 میں اللہ نے کہا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر نہ شکرے کو، اناد رکھنے والے کو، مناع للخیر، خیر میں رکاوٹ ڈالنے والے کو، معتدٍ ظلم و زیادتی کرنے والے کو، مریب شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کو. الذی جعل مع اللہ، پھر آیت نمبر آگئی 26، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بنائے رکھا. فرمایا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو ڈال دو عذاب شدید میں، سخت ترین عذاب میں. تو یہ تذکرہ کس کا ہے؟ ہلاک ہونے والے انسان کا. اور ایسی تذکرہ آیا ہے سعادت مند انسان کا، کامیاب انسان کا. آیت نمبر 31 سے 35، 31 سے لے کے 35 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت جو ہے متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، ان سے دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہا جائے گا ان سے یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والا ہو. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے دور رہنے والا ہو. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے اس کے عدم جدگی میں ڈرتا رہا. وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں تذکرہ ہوا کامیاب انسان کو، اس کے اوصاف بھی بتائے گئے. کامیاب انسان کون ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو
شریعت کی حفاظت کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہو، جو رحمان سے ڈرنے والا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، اب موضوع کیا چل رہا ہے؟ سٹارٹ یہاں سے لیا تھا امام صاحب نے کہ سورہ قاف میں اصول ایمان آئے اور ایسے آئے کہ انہوں نے ہمیں مستغنی کر دیا اہل کلام کے کلام سے، عقل پرستوں کے عقلی دلائل سے اور عقلی باتوں سے۔ پھر تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ صورت مشتمل ہے کن کن چیزوں پہ۔ اس میں انسان کے آغاز کا تذکرہ ہے، اخروی زندگی کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، نبوت کا تذکرہ ہے، ایمان بالملائکہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں تذکرہ ہے کہ لوگ تقسیم ہیں دو گروہوں میں، نمبر 1 ہلاک ہونے والا بدبخت آدمی، نمبر 2 کامیاب سعادت مند، اور پھر ان کے اوصاف بھی بتائے گئے اور ان کے اوصاف بھی بتائے گئے۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ، اور یہ صورت مشتمل ہے کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو صفات کمال ہیں ان کے اس بات پہ بھی یہ صورت مشتمل ہے۔ مثال اس کی کیا ہے جی؟ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 جس کا ترجمہ پہلے بھی کر چکا ہوں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں انسان کے جسم کے ان تمام حصوں کو جنہیں زمین کھا جاتی ہے، جنہیں زمین مٹی بنا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے کہ اللہ کا علم کتنا گہرا ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے اس صورت میں کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا، دوبارہ اٹھاؤں گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا، قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا انسانوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھانا، زندہ کرنا، اور ہر انسان کے بارے میں معلومات کہ کون کیا کرتا رہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہیں۔ تو یہ صورت مشتمل ہے اثبات صفات الکمال للہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے اس بات پہ۔ وَتَنزِيهَهُ عَمَّا يُضَادُ كَمَالَهُ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، اور یہ صورت مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے پہ ان نقائص سے، ان عیوب سے جو اللہ تعالیٰ کے کمال کے خلاف ہیں۔ تنزیہ پاک قرار دینا، تنزیہ اللہ کو پاک قرار دینا۔ تو یہ صورت مشتمل ہے تنزیہ اللہ کو پاک قرار دینے پہ کن چیزوں سے؟ ان نقائص اور عیوب سے جو اللہ تعالیٰ کے کمال کے خلاف ہیں۔ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِيَامَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى، اور اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس صورت میں دو قیامتوں کا، قیامت صغریٰ کا، قیامت کبریٰ کا، چھوٹی قیامت کا، بڑی قیامت کا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ موت۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور پھر ایک بڑی قیامت ہوگی۔ تو اس میں ان دونوں قیامتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ کہاں پہ؟ آیت نمبر 19 اور 20 دیکھ لیں آپ۔ آیت نمبر 19 کیا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہ ہے قیامت صغریٰ، موت۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، تب یہ انسان سے، مرنے والے سے کہا جائے گا یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، موت کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تو تیار نہیں تھا، اس لیے تو نے موت کی تیاری نہیں کی، یہ آج موت آ گئی ہے۔ تو یہ ہے قیامت صغریٰ کا تذکرہ۔ اس کے بعد کہا آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 20 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ اس سے مراد دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے۔ جب دوسری بار پھونکا جائے گا
تو لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف آئیں گے. تو یہ قیامت کا، بڑی قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وعید کا دن. عذاب جس کی دھمکی دی جاتی تھی، جس کی وارننگ دی جاتی تھی، اس کی حقیقت کا روپ دھارنے کا دن آج ہے. تو یہ ہے جی اللہ نے تذکرہ کر دیا قیامت صغریٰ کا بھی اور کبریٰ کا بھی. وَالْعَالَمَيْنِ الْأَكْبَرَ وَهُوَ عَالَمُ الْآخِرَةِ وَالْأَصْغَرَ وَهُوَ عَالَمُ الدُّنْيَا. اور اللہ نے تذکرہ کیا اس صورت میں العالمین، دو جہانوں کا. الاکبر، بڑے جہان کا. بڑے جہان سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ عَالَمُ الْآخِرَةِ، آخرت کا جہان. والاصغر، اور چھوٹے جہان کا تذکرہ کیا اللہ نے، وَهُوَ عَالَمُ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کا جہان ہے. تو اس صورت میں تذکرہ ہوا ہے آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. آخرت کا تذکرہ ابھی بتا چکا ہوں، آیت نمبر 20 سور کا تذکرہ ہوا ہے، سور میں پھونکے جانے کا. اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ لیں 21 22 کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا اسے ہانکنے والا، اور ایک اس کے اعمال کے بارے میں بتانے والا. یہ سارا تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے دنیا کا تذکرہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہوتے ہیں، اس کے اقوال کو، اس کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے تذکرہ ہوا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو جھٹلا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا رہے ہیں. وَذَكَرَ فِيهَا، اور اللہ نے تذکرہ کیا ہے صورت میں کس چیز کا؟ خلق الانسانی، انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا. ووفاتہ، اور اس کے فوت ہونے کا. وإعادتہ، اور اس کو دوبارہ لوٹائے جانے کا. یعنی کہ اللہ نے بتایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، بتایا کہ یہ فوت ہوگا، اور بتایا کہ اس کو فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے حاضر کیا جائے گا. کہاں پہ آئی ہیں جی یہ معلومات اس صورت میں؟ انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے آیت نمبر 16 میں 16 میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو. اور وفات کا تذکرہ کہاں پہ؟ آیت نمبر 19 ابھی میں نے پڑھی ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی، موت کی بے ہوشی آئی ہے حق کے ساتھ، حقیقت بن کر آئی ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. وَإِعَادَتَهُ، اور اس صورت میں تذکرہ آیا ہے انسان کو دوبارہ لوٹائے جانے کا. یہ کئی مقامات میں آیا ہے. مثال کے طور پہ اسی آیت کو لے لیں، آیت نمبر 20. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ سور میں پھونکا جائے گا اور یہ وعید کا دن ہوگا. اور آگے 21 میں بتایا کہ انسان کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانکنے والا اور ایک اس کے اعمال کے بارے میں بتانے والا. پھر آگے جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے. اور ایسے ہی آیت نمبر 11 لے لیں، 11 کذالک الخروج، کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، زرخیز بنا دیتے ہیں، ایسے ہی انسان کا قبروں سے نکلنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امام القیم کہتے ہیں وذکر، اللہ نے تذکرہ کیا فیہا، اس صورت میں، خلق الانسان، انسان کی پیدائش کا، وفاتہ، اور اس کے فوت ہونے کا، واعادتہ، اور اس کو دوبارہ لوٹائے جانے کا، وحالہ، اور اللہ نے تذکرہ کیا ہے انسان کی اس حالت کا جو کب ہوتی ہے؟ عند وفاتہ، اس کے فوت ہوتے وقت ہوتی ہے. ویوم معادہ، اور جو کب ہوگی؟ اس کی آخرت کے دن ہوگی. کہاں پہ تذکرہ ہے اس کا؟ یہ ابھی جو آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 19 اس میں تذکرہ، اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ موت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور موت کی سختیوں میں ہوتا ہے جب موت آتی ہے.
وَإِحَاطَتَهُ سُبْحَانَهُ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے صورت میں احاطتہ سبحانہ، اپنے احاطہ کر لینے کا بھی اس انسان کے من کل وجہ، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، یعنی کہ انسان کا اللہ نے ہر لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی انسان اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، سب کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگا رکھے ہیں، اس کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، اس کے اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا حتی علمہ بوساوس نفسہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنا انسان کے دل میں آنے والے وسوسوں کا، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ جی ہاں، یہ آیت نمبر 16 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو جو انسان کے نفس میں آتے ہیں، اس کے دل میں آتے ہیں۔ وَإِقَامَةَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ، اور اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس صورت میں کس چیز کا؟ علیہ، اس انسان پہ، الحفظہ، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو قائم کر دینے کا، ان کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان پہ حفاظت کرنے والے فرشتے قائم ہیں۔ یحصون علیہ کل لفظۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نوٹ کرتے ہیں ہر کل لفظ، ہر اس لفظ کو، یتکلم بہا، جس کے ساتھ انسان کلام کرتا ہے، جو بھی لفظ انسان بولتا ہے یہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ يُوَافِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَمَعَهُ سَائِقٌ، اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، یسوقہ، جو اس کو ہانک کر لائے گا، الیہ، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وَشَاہِدٌ، اور ایک شہادت دینے والا فرشتہ ہوگا، یشہد علیہ، جو اس کے اوپر شہادت دے گا کہ دنیا میں کیا عمل کرتا رہا۔ فَإِذَا أَحْضَرَهُ السَّائِقُ، جب اس کو ہانکنے والا فرشتہ حاضر کرے گا، قال، تو وہ کہے گا، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 23، کہ یہ وہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ای ھذا الذی امرت باحضارہ قد احضرتہ، کہ یہ ہے وہ انسان جس کو لانے کا مجھے حکم ملا تھا، جس کو حاضر کرنے کا مجھے حکم ملا تھا، قد احضرتہ، میں نے اس کو یہاں پہ حاضر کر دیا، میں اس کو لے آیا ہوں۔ فیقال عند احضارہ، تو کہا جائے گا اس کو حاضر کرنے کے موقع پہ، القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا، تم دونوں ڈال دو، دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا اس آدمی کو ڈال دو تم ڈال دو فی جہنم، جہنم میں، کل کفار، ہر نہ شکرے کو۔ تو یہ نصیحت حاصل کریں یہاں سے میں اور آپ، کہ نعمتیں اللہ کی منسوب ہم کریں اپنی عقل کی طرف، اپنی مہارت کی طرف، اپنے پیروں کی طرف، غلط ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف منسوب کریں۔ یہ گھر کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ اولاد کس نے دی؟ اللہ نے۔ شکل و صورت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور پھر صرف زبانی شکر نہیں، عملی طور پہ بھی جو اللہ یہ نعمتیں دے رہا ہے اس کی بات ماننا، فرائض پہ عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اور جن کاموں کو اس نے حرام قرار دیا ان سے دور رہنا۔ تو حکم کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو، کل کفار، ہر نہ شکرے کو، عنید، اناد رکھنے والے کو، ضد رکھنے والے کو، حق کے خلاف ضد رکھنے والا، نبیوں کے خلاف ضد رکھنے والا۔ کما یحضر الجانی الی حضرت السلطان، تو یہ الفاظ کہے جائیں گے اور اسے حاضر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کما یحضر الجانی، جیسے مجرم کو لایا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، الی حضرت السلطان، کسی بادشاہ کے پاس۔ فیقال، چنانچہ کہا جاتا ہے،
ھذا فلان قد احضرتہ، یہ فلاں مجرم ہے، میں نے اس کو حاضر کر دیا ہے، میں اس کو لے آیا ہوں۔ فیقول، تو بادشاہ آگے سے پھر کیا کہتا ہے، اذهبوا به، اس کو لے جاؤ الی السجن، جیل کی طرف، وعاقبوہ، اور اس کو سزا دو، بما یستحقہ، وہ سزا جس کا یہ حقدار ہے۔ کتنا شاندار تعارف کروا رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ سورہ قاف کا۔ یہ معلومات انسان کے پاس ہوں، پھر اس سورت کی تلاوت کرے تو مزہ آتا ہے۔ اور یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں امام صاحب نے ہمیں مختصر طور پہ، اجمالی طور پہ سورہ قاف کے مضامین بتا دیے ہیں کہ سورت میں کن کن امور کا تذکرہ ہوا ہے۔ مزید گفتگو اس سورت پہ جاری و ساری رہے گی۔ آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم اس سورت کو پڑھ لیں تو یہ اتنی عظیم سورت ہے، یہ اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے کہ اس میں اصول ایمان آئے ہیں، ایمان کی بنیادی اشیاء کا تذکرہ ہوا ہے، وہ ان چیزوں کا تذکرہ ہوا جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، جن پہ ایمان نہ لائیں تو انسان مسلمان نہیں بنتا، اور ان چیزوں کا تذکرہ اتنے شاندار انداز سے اللہ نے کیا ہے کہ اس کی موجودگی میں ہمیں اہل کلام کے علم کلام کی ضرورت نہیں ہے، عقل پرستوں کے عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تذکرہ کیا انسان کے آغاز کا، اور یہ کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، آخرت قائم ہوگی۔ اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، نبیوں کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کیا ہے، فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، بتایا ہلاک ہونے والے انسان کون ہوں گے اور کامیاب انسان کون ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت صغریٰ قیامت کبریٰ کا تذکرہ ہوا ہے، دنیا کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، انسان کی پیدائش کا، وفات کا، اور دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ یہ بتایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ کہ انسان کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل میں آنے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرشتوں کا نظام بھی قائم کر رکھا ہے جو انسان کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہ سارے اعمال روز قیامت یعنی کہ حاضر کیے جائیں گے، ان کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو لانے والا، ہانکنے والا، اور ایک دوسرا اس کے اعمال کے بارے میں بتانے والا، اور وہ آ کر کہے گا کہ یا اللہ یہ میں اس کو لے آیا ہوں، اس کو میں نے حاضر کر دیا ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ تو وہی صورتحال ہوئی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجرم کو لاتا ہے، سپاہی پولیس والا، اور کہتا ہے کہ یہ لو جی، یہ مجرم ہے جس کو میں نے حاضر کر دیا ہے، تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو سزا دو جو بنتی ہے، اس کو جیل میں لے جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برے انجام سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں روز قیامت ان میں سے بنائے جن کی جنت قریب کی جائے گی، جہنم جن سے دور رکھی جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال کی وجہ سے اور ان کے سبب سے اللہ کی ہمیں رضا مل جائے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یہ علوم لینے کی اور استقامت اختیار کرنے کی۔ آپ خود بھی بیٹھا کریں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو بیٹھنے کی ترغیب دیا کریں۔ کئی چیزیں مشکل بھی آ جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ آ جائے الحمدللہ، نظر انداز کر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز سمجھ نہیں آئی تو باقی چیزیں بھی آپ سمجھنا چھوڑ دیں۔ سارا علم ایک ہی وقت میں انسان کے ذہن میں داخل نہیں ہوتا، کئی چیزیں بار بار پڑھنے سے داخل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔